بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پر اسرار کالج ایپیسوڈ 9 پڑھتے تھے۔ وہ بھی نہیں پڑھیں گے آئے مین، یاد ہے؟ تم نے کالج اور پھر ہمارے گھر کیا کیا تھا؟ مشال نے کہا۔ مشال میں ٹھیک ہوں، گھر چلو، ہادیہ نے یکدم اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر سر پہ اٹھنے والی شدید درد کی لہر سے صوفے پر ڈھہ گئی۔ ہادیہ تم ٹھیک ہو نا؟ مشال نے اسے یکدم گرتے دیکھ کر پوچھا۔ آئی ایم فائن، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ مشال نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے سہارا دیتی چلنے لگی۔ دشا نے بھی ہادیہ کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جلدی ہی وہ ہادیہ کو پکڑنے کارتوس بابا کے گھر میں تھی۔ علی نے دشا کو اشارے سے پاس آنے کو کہا، لیکن دشا نے دونوں ہاتھوں سے ہادیہ کو تھام رکھا تھا، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ علی نے غصے سے پھر ایک بار پھر دشا کو پکارا، لیکن وہ ہادیہ کا ہاتھ پکڑے کارتوس بابا کے حجرے میں چلی گئی۔ بابا جی زیارت کے وقت نہیں تھے اور کچھ بھی کر کے میری کزن کو ٹھیک کر دے، دراصل اسے عجیب و غریب دورے پڑتے ہیں۔ مشال نے پریشانی سے کہا، یہ سایہ ہے، اس پر بری آتماؤں کا بچہ، وہ سب ٹھیک کر دوں گا، مجھے 2 گھنٹے کے لیے بچی کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا جائے۔ کارتوس بابا نے ہلکی سی ہنستے ہوئے کہا، جی بابا جی، میں ساتھ والے گھر اپنی دوست کے ساتھ ٹھہری ہوں، 2 گھنٹے کے بعد میں حاضر ہو جاؤں گی، مشال نے کہا، اور نیم بے ہوش ہادیہ کو وہیں بٹھا کر دشا کے ساتھ باہر نکل گئی۔ لینا نغمانہ بابا جی نے عجیب انداز سے ہادیہ کو بغور دیکھتے ہوئے حجرے کی حفاظت و انتظامات پر معمول خادماؤں کو آواز دی۔ 2 درمیانی عمر کی خاتون چہرے پر مکر و ہنسی سجائے کمرے میں داخل ہوئیں۔ میری سیمنٹ کی مسیری میں پر پھولوں والی نرم و گرم چادر چڑھا دو اور اس لڑکی کو اس مسیری پر نیند کی دوا دے کر سلا دو، پھر ہم اس کا علاج کریں گے۔ کارتوس بابا نے دونوں لمبی مونچھوں کو تاؤ دیتے شیطانی مسکراہٹ سجائے کہا، جو حکم۔ دونوں نے ادب سے سر جھکا کر کہا، اور ہادیہ کو ایک جھٹکے کھڑی کرتی کھینچتی ہوئی کمرے کے اندر کھلتے دوسرے کمرے میں لے گئی، جہاں ایک سیمنٹ کی بڑی سی مسیری بنی ہوئی تھی، جس پر نرم و گرم بستر لگا ہوا تھا اور دیوار پر جا بجا کھوپڑیوں کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ مشال ہادیہ نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے مشال کو پکارا، اس کی سفاک لڑکی کو پکارا، جو لڑکی ہی ہوتے ہوئے اپنے وقار، اپنی حیثیت، شخصیت اور مذہب کے اس اصولوں کو شیطانی راہ پر چل نکلی تھی۔ نیم بے ہوشی ہونے کے باوجود اس کو ہر بات کی خبر تھی۔ چلو وہ دوا اس کے منہ میں ڈالو، ایک عورت نے کہا، اور دوسری عورت نے جلدی سے ہادیہ کے منہ میں دوا ڈال دی۔ اس کا چہرہ ایک طرف کو لڑک گیا، وہ مکمل بے ہوش حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ آج بابا سرکار اس کا ایسا علاج کریں گے کہ اسے کبھی نہیں بھولے گا۔ دونوں عورتوں نے اسے مسیری پر لٹایا اور شیطانی ہنسی ہنستے باہر نکل گئی۔ السلام علیکم بھابی، میں بہت پریشان ہوں، ابھی تک دونوں لڑکیاں گھر نہیں پہنچی۔ ثروت بیگم بوڑھی دادی کا ہاتھ تھامے فرحت بیگم کے گھر میں داخل ہو گئیں۔ فرحت بیگم اپنی بہن زینت بیگم اور ان کے بیٹے شمائل کے ساتھ بیٹھی مہو گفتگو۔ ارے ثروت، جوان بچیاں ہیں، آئیں گی، ابھی تم پریشان نہیں ہو، فرحت بیگم نے چہرے پر چھائی ناگواری کو چھپاتے ہوئے کہا اور انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ارے زینت بھابی، آپ ہی آ گئی، کیسی ہیں؟ اور آپ اور شمائل بیٹے، آپ یہاں ٹھیک ہوں؟ زینت بیگم نے سرسری سا جواب دیا، جبکہ شمائل آگے بڑھ کر دادی کا ہاتھ تھامے کرسی تک لے آیا۔ 2 بج گئے ہیں، جبکہ دونوں 1 بجے تک گھر ہوتی ہیں، میرا دل بہت گھبرا رہا۔ ثروت بیگم نے بے چینی سے کہا، ثروت یہ تو ہے، بچیاں نہ جانے کہاں رہ گئی، اور آج تو اس کمبخت بہن والے نے بھی چھٹی کی تھی۔ فرحت بیگم، میں تھوڑی پریشان سی ہوں خالہ اینڈ ثروت آنٹی، آپ فکر نہیں کریں، میرے پاس گاڑی ہے، میں دیکھتا ہوں، شمائل نے کہا اور گاڑی کی چابیاں اٹھا کر
اور باہر کی طرف لبکا کالج پہنچ کر اس نے گیٹ کیپر سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ لا علم تھا۔ وہ کافی دیر گیٹ کے سامنے کھڑا رہا کہ شاید ہادیہ اور مشال باہر آئے، لیکن بے سود وہ مایوس ہو کر گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ جب دور روڈ کی طرف دوسری اتنی وہی ہیئر ٹاؤن والی بوڑھی خاتون تیزی سے گزرتی ہوئی نظر آئی۔ گاڑی کو جلدی سے لاک کرتے ہوئے روڈ کے کراس کرنے لگا۔ اس کا رخ اس بوڑھی خاتون کی جانب تھا۔ اماں سنیں، شمائل نے پیچھے سے آواز لگائی، بیٹا مجھے اس کی مدد کو پہنچنا ہے، ابھی میرے راستے میں مت آؤ۔ بوڑھی خاتون نے تیز تیز سانس لیتے کپکپاتے ہوئے کہا، کس کی مدد؟ شمائل نے جلدی سے پوچھا، جس کی تمہیں تلاش ہے۔ بوڑھی خاتون یہ کہتے ہی فوراً ایک گلی کی طرف مڑ گئی، جبکہ شمائل حیرت اور ناسمجھی سے انہیں دیکھتا وہیں کھڑا رہا۔ لینا نعمانہ کام ہو گیا نا؟ کارتوس بابا نے اپنی لمبی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہنستے ہوئے کہا، بابا جی وقت بہت تھوڑا ہے، جی بھر کے علاج کیجیے ان سے۔ ایک خاتون لینا آنکھوں میں وحشت سجائے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولی، تم فکر نہ کرو میری وفادارو، تمہیں میری طرف سے خاص تبرک عطا ہوگا، اور ہاں یہاں کھڑی ہو کر سختی سے پہرا دینا ہوگا، کوئی مرید بھی اندر داخل نہ ہو پائے۔ بابا جی نے کہا اور حجرے میں داخل ہوتے ہی حجرے کا پردہ گرا دیا۔ ایک خوبصورت حویلی طرز عمل پر بنی ایک شاندار بنگلہ ٹائپ حویلی تھی، جس کے چاروں طرف سیمنٹ کی بڑے بڑے شیروں کے مجسمے نصب تھے۔ حویلی کے صدر دروازے پر ایک نیم پلیٹ پر خوبصورت سا راج خاندان لکھا تھا۔ گیٹ سے تھوڑا آگے خوبصورت لان بنا، جس کے بیچوں بیچ ایک فوارہ نصب تھا، جس سے نیلا پانی پھوٹ پھوٹ کر باہر نکل رہا تھا۔ ایک خوبصورت 9 سالہ بچی سرخ لباس میں ملبوس لان میں کھیل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں 9 رنگ پر مشتمل ایک چمکدار گول کھلونا تھا۔ وہ مسلسل اس کھلونے کو گھمائے جا رہی تھی اور ساتھ ہی کلیپنگ کرتی زور سے ہنس رہی تھی۔ اچانک وہ ربڑ کا نورنگی کھلونا اچھل کر قریب ہی میں لان میں ایک کنارے پر اگے بڑے پتوں کی بڑی بیچ چلا گیا۔ وہ بچی اپنی سرخ فراق کو سنبھالتے ہوئے اپنے من پسند کھلونوں کی سمت بڑھتے پتوں کو اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے پیچھے کرتی وہ تھوڑا آگے ہی گئی تھی۔ کھلونوں کے سامنے پتوں کے اوپر پڑا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کھلونوں کو تھامتی، وہ لڑکتی ہوئی نیچے کی طرف گرتی گئی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ بلند ہوئی اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ جاری ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔ اگر اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو میں مزید ہم آپ سے بار بار ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔